مولانا عبدالرحمن نعمانی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جمادی الثانیہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 22 تاریخ کو افضل البشر بعد الانبیاء، دھرتی میں کائنات میں انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ترین ہستی ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے وفات کا دن ہے۔ تاریخ کا طالب علم ہوں، صحابہ کرام کے مناقب کو بیان کرتے ہوئے اس کو اپنی ذمہ داری بھی سمجھتا ہوں اور ایک ایمانی لطف بھی محسوس کرتا ہوں۔ تو اس مہینے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس وفات کے عظیم سانحے کے حوالے سے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مناقب اور ان کی سیرت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے عرض کر سکوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ دیہاتوں میں کسی بھی بچے کی ولادت کے لیے کسی بڑے واقعے کا سہارا لیا جاتا تھا۔ بڑوں سے جب پوچھا جاتا کہ آپ کی پیدائش، تو وہ کہتے وہ جو فلاں وبا آئی تھی اس سے 1 سال پہلے میری ولادت ہے، اس سے 1 سال بعد میری ولادت ہے، وہ جو فلاں جگہ بہت بڑی طوفان آئی تھی اس سے 1 آدھا سال پہلے 1 آدھا سال بعد میری ولادت ہے۔ تو انسانی تاریخ میں بھی ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوا ہے کہ جہاں ابرہہ نے لشکر تیار کر کے خانہ کعبے کو مسمار کرنے کے ارادے سے نکلے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ اس خانہ کعبے کو مسمار کر دیا جائے، ڈھا دیا جائے، تاکہ یمن کے اندر جو ہمارا خانہ کعبہ ہے اس کی عبادت ہونی شروع ہو جائے۔ ہاتھیوں کا لشکر لے کر یہ مکہ پہنچا ہے، پھر اللہ پاک نے اس کو تباہ و برباد فرمایا ہے۔ تو یہ اس زمانے میں ایک عجیب اور انوکھا واقعہ سمجھا جاتا تھا کہ اتنا بڑا لشکر، اتنا منظم لشکر آیا، لوگوں میں سے کسی نے مقابلہ نہیں کیا، چھوٹے چھوٹے پرندے آئے، انہوں نے کنکریاں پھینکی، لشکر کے لشکر تباہ و برباد ہو گئے۔ قرآن پاک نے بھی اس واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے غور نہیں کیا، کیا تو نے سنا اور دیکھا نہیں تیرے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، ان کا کیا حشر فرمایا۔ ابھی اسی واقعے کے 50 یا 55 سال ہوئے ہیں، نہیں 50 یا 55 دن ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اور اس واقعے کے 2 سال بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عیسوی اعتبار سے 571 کی ہے، اپریل کا مہینہ ہے، 22 تاریخ ہے جب میرے پیغمبر کی ولادت ہوئی ہے۔ صبح صادق کا وقت ہے۔ قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 4:45 یا 43 ہو رہے تھے۔ اللہ پاک ان اکابر کے قبور کو اپنے نور سے منور فرمائے۔
کیا ارق ریزی فرمائی ہے، کیا کاوش اور کیا محنت کی ہے۔ تو اس واقعے کے 2 سال بعد یعنی 573 عیسوی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہے۔ عمر میں حضرت ابو بکر میرے پیغمبر سے 2 سال چھوٹے ہیں، دونوں کا بچپنا شریک ہے، دونوں کا لڑکپنا شریک ہیں، دونوں کے جوانی شریک ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام عثمان ہے اور ابی قحافہ ان کی کنیت اور لقب ہے۔ میرے پیغمبر کے والد گرامی کا نام عبداللہ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا کا نام عامر ہے، میرے پیغمبر کے دادا کا نام عبد المطلب ہے، اصل نام شیبۃ الحمد ہے، لیکن چچا کے ساتھ جا رہے تھے تو کہا یہ کون ہے، انہوں نے کہا جی میرے ساتھ ہے، اور چاچا کا نام مطلب تھا تو یہ عبد المطلب مشہور ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردادے کا نام عمر ہے، عامر، اور عامر کے والد کا نام عمر۔ یہاں میرے پیغمبر کے پردادا عبد المطلب کے والد ان کا نام ہے ہاشم۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پردادے کا نام ہے کعب، میرے پیغمبر کے پردادے کا نام ہے عبد مناف۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سکڑ دادے کا نام ہے تیم، میرے پیغمبر کے سکڑ دادے کا نام ہے قسی۔ قسی کے والد کا نام ہے مرہ، قسی کے والد کا نام ہے کلاب، کلاب کے والد کا نام ہے مرہ۔ اس مرہ کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام کلاب ہے جو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 5ویں دادا ہیں، اور اسی مرہ کے ایک بیٹے کا نام تیم ہے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے 5ویں دادے ہیں۔ تو چھٹے دادے پر حضرت ابو بکر اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے کہ چھٹا دادا وہ حضرت مرہ، اور یہاں حضرت ابو بکر کا چھٹا دادا وہ بھی حضرت مرہ۔ دونوں قریشی ہیں، قریش قبیلے سے ان کا تعلق۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپنا بھی گزارا ہے تو میرے پیغمبر کے ساتھ، لڑکپنا بھی گزارا ہے تو میرے پیغمبر کے ساتھ، جوانی بھی گزری ہے تو میرے پیغمبر کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ حضرت ابو بکر کی عمر اس وقت 38 سال تھی جب میرے پیغمبر غار سے تشریف لائے۔ آپ پر بخار کے اثار تھے، کب کبھی طاری تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے چچا یا چچا زاد بھائی نوفل کے پاس لے کر گئے، انہوں نے تسلی دی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت سفر پر تھے، تجارت کے غرض سے مکے سے باہر گئے ہوئے تھے۔ جیسے ہی مکے میں داخل ہوئے، کافروں میں سے کسی سردار نے جا کر کہا کہ ابو بکر تیری یار نے تو عجیب بات کہہ دی ہے کہ آسمان سے فرشتہ آتا ہے، میرے پاس پیغام لے کر آتا ہے۔ ابو بکر ہم تمہیں بار بار سمجھایا کرتے تھے، کہا کرتے تھے ان کے ساتھ دوستی مت کریں، لیکن یہ آپ کا گہرا دوست تھا، آج اس نے ایسی عجیب بات کہہ دی۔ حضرت ابو بکر فرمانے لگے اگر یہ بات کوئی اور کہتا تو میں ابو بکر سوچتا، میں اس کی زندگی کو پرکھتا، لیکن محمد کی زندگی کے 38 سال میرے ساتھ گزرے ہیں،
ایک ساتھ گزرے ہیں، ایک ساتھ پلے ہیں، ایک ساتھ بیٹھے ہیں۔ ان 38 سال میں نے نہیں دیکھا کہ میرے یار محمد نے کبھی بھولے سے بھی جھوٹ بولا ہو، کبھی امانت میں خیانت کی ہو۔ میں نے اس کے کردار کے دامن پر کوئی داغ نہیں دیکھی۔ تو میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے یار نے جو کچھ بھی کہا سچ کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئے، دستک دی، آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام قبول کیا۔ قرآن پاک کا طالب علم کہ اللہ کے ہاں درجات اور بلندی کا سبب کیا ہے، تو قرآن پاک نے 2 سبب بیان فرمائے ہیں کہ انسان بلند ہوتا ہے، درجات اعلی ہوتے ہیں۔ 2 بنیادی سبب ہیں، ایک ہے ایمان اور ایک ہے علم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ میرے رب نے درجات کو بلندیوں سے ان کو نوازا ہے جن کے پاس ایمان اور علم کا سرمایہ موجود ہے۔ اب میرے پیغمبر پر سب سے پہلا ایمان لانے والا کون ہے؟ علماء کا ایک طبقہ، ان کا خیال ہے کہ سب سے پہلے میرے پیغمبر پر ایمان لانے والی میری اور آپ کی کل کائنات کی ماں، امہات المومنین کی سردارنی، مبشر بالجنہ، جن کو میرے رب نے، میرے پیغمبر نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک طبقے کا خیال یہ ہے کہ میرے پیغمبر پر سب سے پہلے ایمان لانے والے آپ کے خانوادے، آپ کے کاشانے، آپ کے گھر پہ پلنے والے چھوٹے 6 سال 7 سال کا بچہ ہے، 9 سال 11 سال کا بچہ ہے، علی ابن ابی طالب، وہ سب سے پہلے ایمان لانے والا ہے۔ ایک طبقے کا خیال یہ ہے کہ آپ کا سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا، آپ کا غلام، آپ کا نوکر، آپ کا خادم، آپ کا متبنہ حضرت زید بن حارثہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور سب سے زیادہ قوی اور مضبوط بات فرمایا، میرے پیغمبر کے ہاتھ پر سب سے پہلے کلمہ شہادت پڑھنے والے وہ کوئی اور نہیں، وہ کائنات کی سب سے افضل ترین ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فخر سے کہتا ہوں کہ اللہ پاک نے امت بھی دی ہے تو بے مثال، مذہب بھی عطا کیا ہے تو بے مثال، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد ہوں۔ یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کسی شاگرد نے پوچھا کہ استاد محترم، میرے پیغمبر پر سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ کوئی کہتا ہے خدیجہ ہیں، کوئی کہتا ہے علی ہے، کوئی کہتا ہے زید ہے، کوئی کہتا ہے ابو بکر ہیں، آپ بتائیے، آپ رہنمائی فرمائیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹے اگر بات خواتین کی ہو تو سب سے پہلے ایمان لانے والی خواتین میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ اگر بات بچوں میں ہو تو سب سے پہلے بچوں میں ایمان لانے والے حضرت علی ہیں، اور اگر بات غلام اور نوکر اور خادموں کی ہو تو سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید ہیں، اور اگر بات ہو جوانوں کی، معاشرے کے با اثر لوگوں کی، تو سب سے پہلے ایمان لانے والے 38 سال کا نوجوان، کپڑے کا تاجر، اپنے قبیلے کا سردار، اجلاس جرگے میں بلائی جانے والی ہستی حضرت ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب جس نے بھی پہلے اسلام قبول کیا، لیکن حضرت خدیجہ خاتون تھی، گھر میں رہا کرتی تھی، حضرت علی
बच्चे थे, मुआशरे में उसकी कोई सुनवाई नहीं थी। हजरत ज़ैद गुलाम थे, अरब के मुआशरे में गुलामों को कोई हैसियत नहीं दी जाती थी। अब हैसियत किसको मिली? जिसने मेरे पैगंबर का कलमा पढ़ा, दरबार मुबारक से निकला, वापस खाली हाथ नहीं आया, लेकर आया तो मक्के के बहुत बड़े ताजिर हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को लेकर आया। फिर निकला, खाली हाथ नहीं आया, लेकर आया तो मक्के का सबसे बड़ा मालदार हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ को लेकर आया। जब भी गया, किसी बड़े आदमी को मेरे पैगंबर का खादिम और गुलाम बनवा के लाया। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया, मैंने जिस पर भी इस्लाम पेश किया, मैंने जिसको भी ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दी, हर आदमी उसने हिचकिचाहट महसूस की। देखता हूं, सोचता हूं, मशवरा करता हूं, और किसी ने कहा अपने वालिद से पूछ कर आता हूं। वालिद तो हजरत अबू बकर का भी था, खानदान तो हजरत अबू बकर का भी था, दोस्तों अहबाब हजरत अबू बकर के भी थे। लेकिन मेरे पैगंबर ने फरमाया, हर एक ने या मुझसे कहा निशानी क्या है, मोजिजा क्या है, किसी ने कहा मोहलत दे दें, मशवरा करता हूं, हालात का जायजा लेता हूं। फरमाया, एक अबू बकर हैं जिसके जो मेरे दरबार पर आया, जिसने पूछा तुमने ये ऐलान किया? मैंने कहा हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान किया, मैं अल्लाह का नबी हूं। तो अबू बकर ने कहा, हाथ बढ़ाइए, आप सबसे आखिरी पैगंबर, मैं इस आखिरी पैगंबर का सबसे पहला उम्मती हूं। कुरान पाक ने इरशाद फरमाया, दरजात की बुलंदी ईमान से होती है। तो इस उम्मत में सबसे पहला मोमिन, सबसे पहले ईमान लाने वाली हस्ती किसकी है? आधा घंटा जाया हो गया, आधा घंटा जाया हो गया। 2-3 आवाजें आई अबू बकर की। सबसे पहला मोमिन, दूसरे अल्फाज में मेरे पैगंबर का सबसे पहला सहाबी हजरत अबू बकर। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो बूढ़ों की आवाज कितनी बुलंद होती है। और मेरे पैगंबर का सबसे पहला खलीफा, पहला सहाबी भी हैं और पहला खलीफा भी है। ये भी नहीं, मेरे अबू बकर को एक और एजाज भी हासिल है जो कायनात में किसी पैगंबर के, किसी उम्मती को हासिल नहीं। कायनात के आदम से लेकर मेरे पैगंबर तक किसी पैगंबर के उम्मती को वो एजाज हासिल नहीं जो मेरे रब ने हजरत अबू बकर को अता फरमाया। हजरत अबू बकर का वालिद सहाबी हैं, हजरत अबू बकर खुद सहाबी हैं, हजरत अबू बकर का बेटा सहाबी हैं, हजरत अबू बकर की बेटियां सहाबिया हैं। पूरा घराना सहाबा का ये एजाज हासिल है बड़ी उम्मत में, बड़ी कायनात में हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु। कुरान पाक ने दूसरा दर्जा और दूसरा सबब बताया इल्म, कि इल्म की वजह से भी इंसान के दर्जे बुलंद होते हैं। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में हैं, हल्का लगा हुआ है, सहाबा किराम मौजूद हैं। इस मजलिस में हजरत उमर भी हैं, हजरत उस्मान भी हैं, हजरत अली भी हैं। वो 10 सहाबा किराम जिसको मेरे पैगंबर ने एक ही मजलिस में जन्नती होने की खुशखबरी सुनाई, वो सहाबा किराम मौजूद। मेरे पैगंबर के चचा हजरत अब्बास मौजूद,
میرے پیغمبر کے چچزاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس موجود، میرے پیغمبر کے چچزاد بھائی حضرت علی موجود، کتنے سارے صحابہ کرام موجود۔ میرے نبی کے زبان مبارک سے کلمہ نکلا کہ میرے رب نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا میں رہنا پسند کرے یا وہ میرے رب کے پاس جانا پسند کرے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ پاک نے ایک بندے کو اختیار دیا، اختیار دیا دو باتوں میں، دنیا میں رہنا پسند کریں یا رب کے ہاں جانا پسند کریں۔ فرمایا اس بندے نے رب کے ہاں جانے کو پسند کر لیا ہے۔ مجلس خاموش ہیں، سکتہ تاری ہیں، رونے کی سسکی کی آواز بھرنے لگی۔ صحابہ کرام نے ادھر ادھر دیکھا، میرے پیغمبر کے پہلو میں بیٹھے ابو بکر کی رونے کی آواز ہے۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، حیرت کرنے لگے، تعجب کرنے لگے، یہ رونے کی کون سی بات ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ایک بندہ ہے، اس بندے کو رب نے اختیار دیا اور اس بندے نے رب کے پاس جانا پسند کیا، یہ تو ایک عام سی بات ہے، اس میں رونے کی کون سی بات جو ابو بکر رو رہا ہے؟ کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھا، پوچھا ابو بکر میرے پیغمبر نے کسی عبد کا ذکر کیا ہے، کیسی بندے کا ذکر کیا ہے، کوئی ہوگا بندہ، آپ کیوں رو رہے ہو؟ اس میں رونے کی کون سی بات؟ فرمایا ابو بکر نے میرا رب تمہیں سمجھائے، تمہیں پتہ نہیں جس بندے کو اختیار دیا گیا ہے وہ بولنے والی ہستی ہے، وہ میرا پیغمبر ہے، رو اس لیے رہا ہوں کہ میرا پیغمبر اب مجھ سے الگ ہو رہا ہے، جدا ہو رہا ہے، جدائی کے غم میں رو رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا ابو بکر کے آنکھوں میں آنسو ہیں، بات ہو رہی تھی کسی بندے کا رب کے پاس جانے کو اختیار کرنا، میرے پیغمبر نے روئے سخن ہی تبدیل کر لی، بات گفتگو کا زاویہ ہی بدل گیا۔ فرمایا دیکھیں تم میں سے جس نے بھی میرے اوپر کوئی احسان کیا، مال کا احسان کیا، جان کا احسان کیا، کوئی بھی احسان کیا، میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے۔ سب نے کیا احسان لیکن میں نے ان کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے۔ لیکن ابو بکر کے مال نے اور ابو بکر کے ذات نے جو فائدہ مجھے پہنچایا ہے، میں محمد عربی دنیا میں اس کا احسان نہ چکا سکا۔ قیامت کے دن عرش پر مستوی خدا ابو بکر کے احسانات کا بدلہ خود چکائے گا۔ پھر فرمایا یہ مسجد نبوی کی طرف تمہاری کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، عمر کے گھر سے کھڑکی کھلی ہیں، عثمان کے گھر سے، علی کے گھر سے، طلحہ زبیر کے گھر سے، جس صحابی کے گھر سے کھڑکیاں کھلی ہیں، فرمایا خبردار لا تبقین خوخا، آج کے بعد کوئی کھڑکی مجھے کھلی ہوئی نظر نہ آئے، ساری اپنی کھڑکیاں بند کر لیں۔ فرمایا الا خوخۃ ابی بکر، ہاں وہ ایک کھڑکی جو ابو بکر کے گھر سے آ رہی ہے یہ کھلی رہنے دو، اس کے علاوہ مسجد نبوی کی طرف کھلنے والی تمام کھڑکیاں بند ہو جائیں۔ جو گئے ہیں اللہ پاک ان کو بار بار لے جائیں، جو نہیں گئے ہیں ان کو بھی اللہ پاک جانے کی توفیق دیں۔ باب السلام، جس پر آدمی پیارے پیغمبر کے روضہ مبارک پر سلام کہنے کے لیے، پیش کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کے برابر میں دوسرا دروازہ ہے، اس پر لکھا ہوا ہے باب ابی بکر۔ یہ جو باب ابی بکر ہے اس کے اندر والے حصے میں ایک بورڈ لگا ہوا ہے اور وہاں لکھا ہوا ہے ھذہ خوخۃ ابی بکر۔ یہ جو باب ابی بکر ہیں یہ حقیقت میں وہ کھڑکی ہیں جو ابو بکر کے دروازے گھر سے کھلتی ہوئی آ رہی تھی مسجد نبوی میں۔
फरमाया सब की खिड़कियां बंद हो जाएं, ये खिड़की खुली रहे। सहाबा किराम फरमाते हैं दरजात के बुलंदी का एक सबब ईमान है, दूसरा सबब इल्म। सहाबा किराम मौजूद हैं, मेरी पैगंबर की बात को समझ न सके, अबू बकर से पूछा, समझाया, अब सहाबा किराम की बात सुने। सहाबा किराम फरमाते हैं उस दिन हम समझ गए कि अबू बकर आलमुना, अबू बकर हम में सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला है। तो जब ईमान भी आला, इल्म भी आला, तो यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। इसलिए अल्लाह पाक ने कायनात में सबसे ज्यादा फजीलत बख्शी है हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। आखिरी हदीस बयान करता हूँ, वक्त शायद थोड़ा सा ज्यादा हो गया। हाफिजुल हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मेरे पैगंबर ने फजर की नमाज पढ़ाई, सहाबा किराम की तरफ रुख मुबारक मोड़ा, फिर फरमाया आज तुम में से किसी का रोजा है, बन अस्बह मिनकुमुल यौम साइमा, है कोई रोजादार? सहाबा किराम खामोश, एक उंगली बुलंद हुई। फरमाया ये अबू बकर का हाथ मुबारक था, ये अबू बकर की उंगली थी, आका आज मैंने रोजा रखा हुआ है। फिर आपने इरशाद फरमाया मन तबिअ मिनकुमुल यौम जनाजा, आज तुम में से किसी आदमी ने जनाजे की नमाज में शिरकत की है। सहाबा फिर खामोश, हजरत अबू बकर की उंगली फिर खड़ी हो गई, अल्लाह के महबूब मैंने किसी मुसलमान मोमिन के नमाजे जनाजे में शिरकत की है। तीसरा सवाल, मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया आज तुम में से किसी ने किसी मिस्कीन, किसी मोहताज, किसी जरूरतमंद की मदद की है। सहाबा किराम खामोश, हजरत अबू बकर हाथ मुबारक फिर बुलंद हुआ, आका तेरे गुलाम अबू बकर ने आज किसी मस्कीन के साथ अच्छाई की है, हमदर्दी की है। चौथा सवाल, फरमाया आज तुम में से किसी ने किसी मरीज की बीमार पुरसी की है। हजरत अबू बकर ने फरमाया हाँ। अब इसी दिन हजरत अबू बकर ने सबसे पहले जाकर, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ बीमार थे, उनकी अयादत की। रास्ते में आ रहे थे, मस्जिद नबवी के दरवाजे से कुछ फासले पर एक मिस्कीन खड़ा है, आपके पोते हैं, मोहम्मद इब्न अबी बकर के साहिबजादे हैं, हजरत अबू बकर के पोते, उनके हाथ में रोटी का टुकड़ा है। आपने अपने पोते के हाथ से वो रोटी का टुकड़ा लिया, उस मिस्कीन को दिया और मस्जिद में तशरीफ लाए। अब मेरे पैगंबर ने 4 सवाल जवाब में हजरत अबू बकर की उंगली बुलंद हुई। मेरे पैगंबर का इरशाद क्या है? फरमाया ये 4 बातें जिसमें जमा हो जाएं, आज जिसने ये 4 बातें अपने जिंदगी और अमल में जमा किया है, फरमाया मैं अल्लाह का आखिरी पैगंबर ऐलान करता हूं वो जन्नती है। तो हजरत अबू बकर चलता फिरता फर्श पर हैं, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया कि वो जन्नती है। अब अगली बात, अल्लाह पाक ने जितने नबी भेजे हैं, हर नबी दूसरे नबी की तस्दीक करने वाला है। हजरत दाऊद ने हजरत सुलेमान की तस्दीक की, हजरत सुलेमान ने हजरत दाऊद की तस्दीक की, हजरत मूसा ने हजरत हारून ने हजरत मूसा की तस्दीक की। हर पैगंबर अपने पहले से गुजरे पैगंबर की तस्दीक करता रहा। अब मेरे पैगंबर के बारे में एक पैगंबर ने खुशखबरी दी है, वो मेरे पैगंबर के लिए मुबश्शिर हैं, खुशखबरी सुनाने वाला है। लेकिन मेरा और आपका ईमान है कि मेरे पैगंबर के बाद अब क़यामत तो आ सकती है, लेकिन पैगंबर नहीं आ सकता, नबी नहीं आ सकता। मेरा नबी खातमुन नबीयीन है, उसके बाद कोई पैगंबर, कोई नबी, कोई रसूल नहीं आएगा। अब मेरे पैगंबर का मुसद्दिक कौन है? मेरे पैगंबर की तस्दीक करने वाला कौन है? जब मेरे पैगंबर के बाद नबी नहीं, हर नबी अगले नबी का मुसद्दिक होता है, तो फिर मेरे पैगंबर का मुसद्दिक कौन है? जिंदगी रही तो आइंदा जुमे में अर्ज कर दी जाएगी।
اللہ پاک مجھے اور آپ کو ہر مسلمان کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد